بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سبق نمبر 61 میں آج ہم شہادت کو پرکھنے سے متعلق، یعنی چاند دیکھنے کی شہادت اور گواہی جو آدمی آپ کے سامنے پہنچائے تو اس کو کیسے ہم پرکھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے حساب کیا ہوگا، اور ایلونگیشن، الٹیٹیوڈ، ریلیٹیو عظمیت، یہ ساری چیزیں جو کہ فلکیات میں قطعی ہوتی ہیں چاند سے متعلق، تو ان قطعی چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو دیکھتے ہوئے تو ہمیں اندازہ پہلے سے ہو جاتا ہے کہ کس تاریخ کو چاند نظر آئے گا اور کس تاریخ کو چاند نظر نہیں آئے گا۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ جس تاریخ کو ماہرین نے بتا دیا کہ بھئی آج چاند نظر آنا چاہیے، تو اس میں اگر کوئی بندہ آ کر گواہی دیتے تو اس کی گواہی کو ہم پرکھنے کی کوشش کریں گے اور اس سے ہم کچھ سوالات کریں گے۔ لیکن اگر جس تاریخ میں ہے ہی ناممکن چاند کا نظر آنا، تو اس تاریخ کو اگر کوئی اگر گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی کو پرکھا ہی نہیں جائے گا، اس سے کوئی سوال ہی نہیں کیا جائے گا، بغیر سوال کیے ہی اس کو بلا جھجک رد کر دیا جائے گا۔ اچھا، تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رؤیت ہلال سے متعلق جو علم فلکیات کے حصے ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو حصہ یہ کہ چاند کے طلوع اور غروب کا وقت، چاند کے افق پر رہنے کی مدت، اور افق پر اس کا جو بلندی ہے، یہ ساری قطعی چیزیں ہیں۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، فلاں دن میں چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، تو یہ ایک ظنی اور غیر یقینی چیز ہوتی ہے، اس میں امکان کی حد تک بتایا جاتا ہے۔ تو ہر ماہر آدمی جو ہوتا ہے وہ یعنی چند سو یا چند ہزار افراد سے حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پر امکان رؤیت ہلال کا کوئی معیار وضع کرتا ہے، جو ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہر جگہ اور ہر زمانے میں حجت نہیں بن سکتا۔ خود یہ ماہرین بھی اپنے وضع کردہ معیار میں نئی حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر ترمیم بھی کرتے رہتے ہیں، دوسرے ماہرین کو دعوت فکر بھی دیتے رہتے ہیں۔ الغرض چاند کے طلوع اور غروب، شکل، اس کا مقام، افق پر رہنے کی اس کی جو مدت ہے، متعلقہ علم فلکیات کی معلومات، یہ ساری تو قطعی ہیں۔ جو امکان رؤیت ہلال کے مختلف معیارات اس کے علاوہ ہیں، وہ ذرا غیر یقینی ہوتے ہیں کہ بھئی کب نظر آئے گا یا کب نظر نہیں آئے گا۔ اب اگر ان قطعیات کو لے کر ہم کسی سے سوال کریں اور ممکن بھی ہو اس دن چاند کا نظر آنا، تو یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ جانی چاہیے کہ بھئی چاند نظر آیا یا نہیں آیا۔ تو تقریباً 4 قسم کے سوالات ہیں کہ جس وقت مطلب حساب سے پتہ چل گیا کہ چاند آج نظر آئے گا، تو اس وقت اگر کوئی آ کر گواہی دیتے کہ مجھے چاند نظر آیا، تو اس سے ہم 4 قسم کے سوالات کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو چاند دیکھا ہے اس کا وقت کیا تھا، یعنی کس وقت آپ نے چاند دیکھا ہے۔ اس سے چونکہ ظاہر ہمیں پہلے سے معلوم ہوگا کہ چاند فلاں وقت میں افق پر نظر آنے کا اس کے امکانات ہیں، وہ وقت تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے ریلیٹیو عظمیت وغیرہ سے۔ تو جب وہ ہمیں پتہ چل جائیں گے تو ہم اس بندے سے جب پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے کس وقت دیکھا، تو وہ اگر وہ متعلقہ وقت بتا دے اور اس متعلقہ وقت پر ہم اسی علاقے میں معلوم کر لیں کیونکہ کیا مغرب کی اذان سے وہ پہلے تھا یا بعد کا تھا، تو ہم اس طریقے سے معلوم کر لیں گے، تو اس کی شہادت کے سچا یا جھوٹا ہونے کا ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا۔ دوسرا سوال ہم یہ کریں گے کہ چاند کی شکل کیسی تھی۔ اب یہ آپ کے سامنے تقریباً 12 ممکنہ چاند کی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 12 ممکنہ شکلیں، ان میں سے وہ قاضی پوچھ لے اس سے کہ بھئی اس میں سے کون سی شکل آپ نے، یعنی یہ نقشہ اس کو اس طریقے سے دکھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ کون سی شکل اس میں سے تھی اور کس طریقے سے آپ نے چاند کو دیکھا ہے۔ اب یہ جو دیکھیں 2007 کی کراچی کے اندر غروب آفتاب کے وقت چاند کی شکل تھی، نیچے جو بڑی دکھائی گئی ہے، اور اوپر کل 12 ممکنہ شکلیں ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی اگر وہ بتا دے تو قاضی اس کے مطابق دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا سوال ہوگا۔ اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ سورج کے دائیں طرف تھا چاند یا آپ نے بائیں طرف دیکھا ہے۔ تو اس سے ہمیں یعنی یہ پتہ چلے گا کہ اس نے
اگر چونکہ قاضی کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ سورج کے دائیں طرف ہوتا ہے یا آج جو چاند ہوگا وہ سورج یعنی ریلیٹیو عظیمت سے پتہ چلے گا کہ سورج کی دائیں طرف ہوگا یا بائیں طرف، قاضی کو پہلے سے معلوم ہوگا تو وہ اس سے فیصلہ کر پائے گا۔ تو یہ پوچھنے سے بھی معلوم ہو سکتا ہے اس کا سچا یا جھوٹا ہونا۔ اور چوتھا یہ کہ افق سے کتنا اونچا تھا، یعنی افق سے اونچائی اس کا جو الٹیٹیوڈ ہے وہ پہلے سے قاضی کو معلوم ہوگا، تو اس سے وہ اس کی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو یہ معلومات اور یہ 4 سوالات ایسے ہیں کہ اگر یہ کر دیے جائیں تو اس کے بعد کوئی میرے خیال میں ابہام نہیں رہتا کہ جس کی وجہ سے بندہ یہ کہے کہ بھئی آج چاند نظر آنا چاہیے تھا لیکن نظر نہیں آیا، یا نہیں آنا چاہیے تھا لیکن پھر بھی نظر آ گیا۔ تو یہ سارے جو اختلافات ہیں جو آج کل رائج ہیں یہ سارے ختم ہو سکتے ہیں۔ اور ایک بات خاص طور پہ یہ نوٹ فرما لیں کہ اگر وہ گواہ پڑھا لکھا ہے تو پھر اس سے ایک سوال بہت ضروری ہے کرنا، وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو کسی نے اس چاند سے متعلق معلومات تو فراہم نہیں کی، یا یہ ہے کہ کمپیوٹر سے یا کسی آپ نے سافٹ ویئر سے یہ معلومات حاصل تو نہیں کی جس سے آپ کو پتہ چل گیا ہو، یا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آپ نے اسی طرح کی شکل آپ کو جیسے کہ یا پھر آپ کی شرارت نفس کی وجہ سے یا کسی سازش کی وجہ سے آپ پوری معلومات کرنے کے بعد آپ جھوٹی گواہی کو تیار کر کے اس کا مطالعہ کر کے لے کر آئے ہوں، تو اس طریقے سے اس کے اوپر یہ سوال بھی کرنا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے بعد پھر میرے خیال میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ چاند اگر افق پر موجود تھا لیکن اس کی وہ نظر کیوں نہیں آیا یا نہیں تھا تو پھر اس کو کس طریقے سے واضح کر کے دکھایا گیا، تو یہ ساری چیزیں پھر حل ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر یہ ایک اشکال بھی لوگ کرتے ہیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب، کہ ہم تو جو ہے وہ امی امت ہیں، امی لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ہمیں نہ حساب کرنا ہے نہ کوئی کتابت کرنی ہے، بس جو ہمیں اندازہ ہوگا ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ تو اس سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حساب کتاب کی ضرورت کیا ہے کہ بھئی اتنے لمبی چوڑی پیچیدگیاں کرنے کی، بس امی امت ہیں، ہمیں تو حساب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس کے 2 جواب ہو سکتے ہیں، ایک الزامی جواب ہے، ایک تحقیقی جواب ہے۔ تحقیقی جواب تو یہ ہے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ امت کو ان پیچیدگیوں میں ہم نہیں ڈالنا چاہتے، بلکہ ایک حساب ہے کہ بھئی چاند دیکھ کر روزہ صوم لرؤیتہ وافطر لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ تو یعنی اس بڑی لمبی پیچیدگیوں میں سائنسی تحقیقات میں ہم نہیں لگاتے۔ تو آپ دیکھیں کہ فلکیات کے اندر بالکل ایک آسان اصول ہے کہ بھئی چاند اتنا ہوگا، اتنا اوپر ہوگا تو بس نظر آ جائے گا۔ یہ ہر پڑھے لکھے آدمی کو اس کا پتہ چل جاتا ہے اور ہر سمجھدار آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اور الزامی جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساتھ یہ بھی فرمایا ہے لا نکتب، کہ ہم لکھتے نہیں ہیں۔ تو کیا خط کتابت ختم ہو گئی؟ اشاعت دین میں خط کتابت کا کام نہیں ہو رہا؟ تو جب وہ ہو رہا ہے تو پھر صرف نحسب یعنی حساب کو کیوں ختم کر دیا؟ جب کتابت باقی ہے تو پھر حساب بھی باقی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، کہ مہینہ یعنی 30 سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا اور 30 سے کم کا نہیں ہو سکتا اسلامی مہینہ۔ تو یہ بھی تو ایک حساب تھا نا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر فرمایا۔ تو خلاصہ یہ کہ امت کو پیچیدگیوں کے اندر نہیں ڈالنا، بلکہ امت کو آسان کر کے چیز بتانی ہے کہ بھئی چاند آپ کو نظر آئے اور گواہ آپ کو گواہی بتا دیں، 4 سوالات ان سے کریں، اس سوالات میں وہ صحیح آ جائیں تو بس آپ سمجھ جائیں کہ چاند نظر آ گئے، روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھیں، افطار کرنے ہے تو افطار کر دیں۔ اچھا، پھر ایک اور سوال بھی ہوتا ہے کہ پہلی کا چاند کبھی کبھار اتنا موٹا ہوتا ہے کہ دوسری کا لگتا ہے، تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس سے پھر لوگ دیہاتوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی مولویوں نے روزہ کھلا دیا، مطلب ایک روزہ ہم نے کھا لیا رمضان کے چاند میں کہہ رہے ہوتے ہیں، اور آخر میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک روزہ ہمیں کھلا دیا اور چاند ہمیں پہلے دکھا دیا، یا یہ کہ 31 روزے ہم سے رکھوا دیے، یا یہ کہ 30 روزے، اس طرح کے اشکالات لوگ کرتے رہتے ہیں اور بات مانتے نہیں ہیں اور اپنے ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو اس کو یہ دینا چاہیے کہ بھئی چاند 20 گھنٹے سے پہلے تو نظر ہی نہیں آتا، پیدائش کے 20 گھنٹے تک۔ تو ہو سکتا ہے کہ پہلے دن جب 29 تاریخ تھی تو چاند کی عمر ہی پوری نہ ہوئی ہو، یا عمر پوری تو ہو چکی ہو لیکن اس کے باوجود یعنی 20 گھنٹے اگر عمر پوری نہیں ہوئی، 19 گھنٹے عمر تھی تو چاند نظر نہیں آیا، سورج کے ساتھ ہی وہ غروب ہو گیا، تو دوسرے دن مزید 24 گھنٹے پلس کرو تو وہ تو 48 گھنٹے 50 گھنٹے کا چاند ہو گیا، تو وہ تو ظاہر موٹا ہی ہونا تھا نا۔ اچھا، پھر یہ کہ اگر 20 گھنٹے عمر پوری بھی ہے تو پھر خارجی کے عوامل ہوتے ہیں، موسم کا خراب ہونا،
مطلع ابر اور آلود ہونا، بادلوں کا ہونا افق پر، یا یہ کہ وہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا حالہ، یعنی جہاں سے سورج غروب ہوئے وہاں پہ روشنی جو باقی رہتی ہے، اس روشنی کے اندر چاند تھا جس کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آیا۔ ہزاروں عوامل ہیں جس کی وجہ سے چاند یعنی افق پر موجود ہونے کے باوجود بھی نظر نہیں آتا، تو ہمارا تو رؤیت کے ساتھ تعلق ہے، نظر آنے کے ساتھ تعلق ہے۔ نظر آئے گا تو ہم روزہ رکھیں، نہیں آئے گا تو نہیں رکھیں۔ تو تھا چاند، لیکن ان خارجی عوامل کی وجہ سے نظر نہ آیا، تو دوسرے دن نظر آیا تو ظاہر ہے کہ وہ موٹا تھا۔ یہ تو ایک بات۔ دوسری یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے، طبرانی اور ابن شیبہ کی روایت میں ہے، کتاب میں ہے کہ ان من اقتراب الساعة انتفاخ الاہلہ وَأَنْ يَرَى الْهِلَالُ لِلَيْلَةٍ فَيُقَالُ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے، قرب قیامت میں سے یہ بھی ایک نشانی ہوگی کہ چاند بہت موٹا ہوگا، یعنی پہلی کا چاند بہت موٹا ہوگا وہ پہلی کا، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو دوسری کا چاند ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو اس طریقے سے اس کو سمجھا جائے۔ تو ناظرین، بس یہ کچھ معلومات تھیں چاند کے سے متعلق۔ ان کو دیکھ کر آپ اور انہی کی روشنی میں آپ چاند کو دیکھیں بھی، اور کسی کو اگر بتائیں بھی تو انہی اشکالات کے جوابات اسی طریقے سے آپ بتائیں۔ تو انشاءاللہ بس یہاں پہ رؤیت ہلال کی یعنی جو اصطلاحات تھیں یا کچھ سمجھنے کی باتیں وہ مکمل ہو گئی ہیں۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ ایک سافٹ ویئر کا تعارف کروائیں گے، اور وہ ایک اپلیکیشن ہے اینڈرائڈ کے لیے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس میں سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے قبلہ رکھا جا سکتا ہے اس کے میں، اور کس طریقے سے چاند کے احوال اس سے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔